نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء، آیت نمبر 52 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا إلی موسیٰ ان اسر بعبادی انکم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون صدق اللہ العظیم۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی تھی۔ آپ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس پہنچے، دعوت دی، فرعون نے انکار کیا، آپ نے معجزات دکھلائے تو فرعون اور اس کے حواریوں نے آپ کے اوپر جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا۔ پھر پورے ملک مصر سے جو اعلیٰ قسم کے جادوگر تھے ان کو اکٹھا کیا گیا مقابلہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے کو فتح عطا فرمائی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ سبھی جادوگر مسلمان ہو گئے۔ اب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت، دشمنی، بغض جو کہ عروج پر پہنچ گیا اور دن رات تکالیف اور بنی اسرائیل کے لیے بہت تنگی ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ جناب آپ کے مدین جانے سے پہلے ہم پر تکالیف تھیں، ہمارے لیے پریشانیاں تھیں، لیکن جب آپ مدین سے واپس آئے ہیں تو ہمارے لیے پریشانیاں اور بڑھ گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تسلی دیتے کہ اللہ کی ذات ہمارے لیے بہترین راستے کا انتخاب فرمائے گی اور اس سے چھٹکارا عطا فرمائے گی۔ اسی بات کو چلتے چلتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو مصر سے راتوں رات لے کر نکل جائیں۔ اب یہ سننے کی بات ایسے ہے کہ جس طرح کوئی 4 افراد یا 10 افراد تھے کہ ان کو لے کر نکل جانا، یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن اللہ کی ذات حکم دے رہی اور پھر اللہ کی ذات انتظام بھی فرما رہی ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 6,70,000 کے قریب تھی۔ اللہ کا حکم سن کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلنے کا ارادہ فرمایا، اور یہ وہ موقع تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ سال میں ایک دفعہ جمع ہوتے، ان کے لیے کوئی خوشی کا دن تھا اور وہاں پر جمع ہو کر اپنی سیر و تفریح اور خوشی منایا کرتے تھے۔ اس موقع پر جب گھروں سے جانے لگے تو انہوں نے قبطی لوگوں سے، یعنی جو فرعونی قوم کے لوگ تھے، گھرانے تھے جن کے گھروں میں خواتین کام کرتی تھیں، انہی گھرانوں سے زیورات ادھار مانگ لیے کہ آپ ہمیں دیجئے، ہم اپنے اس جو ہمارا سیر و تفریح کا یا جو خوشی کا دن ہے وہاں سے واپس آئیں گے تو آپ کو لٹا دیں گے۔ تو بہت سی خواتین نے ایسے اپنے اپنی جگہ سے وہ زیورات لے لیے۔ اب یہ نکل گئے، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ راتوں رات لے کر ان کو نکل جائیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا کہ تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا، اس سے پریشان نہیں ہونا۔
فرعون کی قوم کے لوگ تمہارا پیچھا کریں گے۔ اب فرعونی قوم کو شک ہوئی کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ تو نکل چکے ہیں۔ اب فرعون نے پورے ملک مصر میں اپنے جمع کرنے والے لوگ، چپراسی لوگ، بلانے والے لوگ، ان کو بھیجا اور پورے ملک کے اندر ایک ہنگامی اعلان کر دیا گیا۔ جتنے بھی فوج کے افسران تھے ان سب کو فوری طور پہ ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں اور سب کو جو گھروں کے اندر گئے تھے ان کو بھی بلا لیا گیا، سب کو جمع ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ملک مصر اس زمانے میں کوئی چھوٹا ملک نہیں تھا، اس کے چھوٹے بڑے جو شہر تھے صرف 1000 کی تعداد تھی ان کی، اور باقی اس کے علاوہ دیہات، گاؤں وہ الگ تھے اس زمانے میں۔ تو پورے ملک مصر سے جو فوجی تھے اور جنگجو تھے وہ سارے کے سارے، اور ان کے جو سربراہ تھے، سردار تھے، وہ سب کے سب جمع ہوئے۔ تو ان کی تعداد 12 سے 13 لاکھ تھی جو فوج فرعون کی جمع کی گئی، اور اس فوج میں جو سب سے اگلا دستہ تھا ان کے پاس سیاہ رنگ کے گھوڑے تھے اور ان کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ اب تقریباً کوئی 2 سے 3 دن ان کو لگ گئے یہ سارا معاملہ کرتے۔ اس زمانے میں کوئی اتنی ٹیکنالوجی تو نہیں تھی کہ فوری طور پہ اعلان کر دیا گیا اور فوراً ہی جمع ہو گئے۔ آخر پیغام پہنچانے والے گئے، پھر اکٹھے ہوئے، تقریباً 3 دن ان کو لگ گئے۔ اس دوران بنی اسرائیل کے لوگ سفر کرتے کرتے آگے کافی سفر طے کر گئے، اور اب یہ فوج اور یہ جو گھوڑے تھے یہ سب یہ نکلے۔ اب خدا کی قدرت کہ بنی اسرائیل کے لیے عجیب معاملہ یہ پیش آ گیا کہ آگے سمندر آ گیا۔ اب سمندر سے آگے کیسے جانا ہے، اس سوالات میں کھڑے ہوئے تھے پھر بنی اسرائیل کے لوگ، سوچو بچار میں تھے کہ ہم نے سمندر پار کیسے کرنا ہے، بحر کلزم تھا۔ اور پیچھے کیا دیکھتے ہیں کہ فرعون کی فوج آ گئی، 12-13 لاکھ کی فوج، کوئی چھوٹی موٹی تھوڑی فوج ہے، وہ بہت بڑی فوج آ گئی پیچھے سے۔ اب جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے یہ چونکہ پہلے ہی غلامی کی زندگی گزار چکے تھے، اس لیے ان کے اوپر رعب اور دبدبہ فرعون کی طرف سے اور اس کی قوم کی طرف سے بہت زیادہ ان کے ذہنوں پر سوار تھا، بہت پریشان ہوئے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ان سے پاس جا کر عرض کیا کہ حضرت اب تو پکڑے گئے، اب تو سوائے گرفتاری کے اور کچھ بھی نہیں ہے، بس موت ہی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی، نہ بھائی ایسا معاملہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دے گی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اپنا عصا نکالیے اور اس سمندر کے اوپر آپ اپنے عصا کو ماریے، پانی کے اوپر۔ آپ نے عصا کو مارا تو وہاں پر 12 راستے بن گئے، اور قربان جائیں یہ وہ لاٹھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہتے ہوئے آپ کو دی گئی تھی۔ اور اس سے پہلے کہ اس کی یہ ہے تاریخ کہ یہ وہ لاٹھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تھے تو کچھ چیزیں آسمان سے خود لے کر آئے تھے زمین پر، ان میں ایک یہ لاٹھی تھی، عصا تھا۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے آس، المدہ آسین آس، یہ جنت کے اس درخت آس کی لکڑی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اس عصا کو زمین پر لے کر آئے تھے، اور پھر یہ چلتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے داماد بنے ہیں
تو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ آپ کو گفٹ کر دیا۔ اب جب یہ سفر مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، اور اسی عصا کو جو آپ کے دست مبارک میں آپ کے ہاتھ میں تھا، اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ تو میری لاٹھی ہے۔ اسی لاٹھی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھینکیے، اللہ نے سانپ بنا دیا۔ اور یہی لاٹھی ہے کہ آج قوم پریشان، اللہ نے فرمایا اسی لاٹھی کو پانی پر ماریے، پانی پر مارا تو 12 راستے بن گئے۔ 12 کیوں بنے؟ 11 کیوں نہیں بن گئے؟ 13 14 کیوں نہیں بن گئے؟ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، چونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کا الگ الگ خاندان بنی اسرائیل میں مشہور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی رعایت فرمائی کہ ہر خاندان کے لیے الگ الگ راستے سمندر سے گزرنے کے پیدا فرما دی، اور پھر سمندر میں اللہ تعالیٰ نے جو راستے پیدا فرمائے وہ اتنے بڑے کشادہ تھے، کھلے ہوئے راستے تھے کہ کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں تھی وہاں سے گزرنے میں۔ اب ایک جماعت، ایک خاندان گزر رہا ہے، اس کو دوسرے خاندان کے بارے میں فکر لاحق ہوئی کہ پتہ نہیں ان کا کیا بنا، ہم تو گزر رہے ہیں، پتہ نہیں باقی لوگ کہاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو درمیان کی دیوار تھی اس کو شیشے کا کر دیا، فرمایا ادھر ادھر دیکھتے رہو، سب گزر رہے ہیں، کوئی پریشانی کی چیز نہیں۔ ایسے لاڑ لڑائے ہیں میرے اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ یہی وہ لاٹھی ہے کہ جب آپ وادی تیہ میں تھے، آگے یہ سمندر گزرنے کے بعد پھر وادی تیہ میں 40 سال کا عرصہ بنی اسرائیل وہاں رہے، اور وہاں پر جب پیاس لگی تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں لوگ کہ اللہ کے نبی ہمیں پیاس لگی ہے، پانی کا انتظام اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ایک پتھر پر اس لاٹھی کو ماریے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو وہاں سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے، یہاں بھی 12، اور اسی لاٹھی کے ساتھ یہاں بھی 12 خاندانوں کے ساتھ اللہ نے 12 چشمے پانی کے دے دیے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے سارے لوگ نکل گئے۔ اب یہ جو درمیان میں دیواریں تھیں، یعنی برف کے جس طرح بہت بڑے بڑے بلاک ہوتے ہیں، اس طرح پانی برف بن کر دیواریں بن گئے، اور یہ جو برف کے بلاک تھے وہ یوں معلوم ہوتے تھے جس طرح پہاڑ پڑے ہوئے ہیں ایسے، اور بالکل خشک راستے۔ بنی اسرائیل کے لوگ گزر گئے سارے۔ اب پیچھے سے فرعون آ گیا، یہ کالے گھوڑے پر سوار تھا، جو اگلا دستہ تھا فوج کا اس میں فرعون تھا آگے آگے۔ اب ان کو پہلے تجسس ہوا لوگوں کو کہ سمندر کے اندر ہم کیوں گھسیں گے، مر جائیں گے۔ اب ایک قول یہ ہے کہ فرعون نے وہاں پر بڑک لگائی، میں نے راستے بنا دیے، آ جاؤ، کوئی پریشانی نہیں۔ جبکہ دوسرا قول مفسرین اکرام کا جو زیادہ راجح ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، آپ کالے گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرعون کے گھوڑے کے ساتھ اپنے گھوڑے کو ملایا اور ان کے آگے آگے چلنا شروع ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی پیچھے فرعون کا گھوڑا اور اس کے پیچھے ساری فوج۔ اب آپ نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈالا، انہوں نے بھی ڈال دیا، اسی راستوں پر ساری کی ساری فوج سمندر میں آ گئی۔ اب ادھر سے بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر کے اگلے کنارے سے باہر نکل رہا تھا، اور ادھر سے فرعون کی قوم کا آخری فوجی اس پانی کے اندر، اس سمندر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ جیسے یہ داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا چل جا۔ یہاں پر بھی اللہ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھیے کہ پانی کا کام ہے چلنا، پانی کھڑا کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ میرے حکم سے چلتا ہے،
ہم جب چاہیں اس کو کھڑا کر سکتے ہیں اور جب چاہیں اس کے درمیان سے راستے بھی بنا کے پورے کے پورے لشکروں کو 6,70,000 کی تعداد، زبان سے کہنے والی بات، سب کو ہم یہاں سے گزار سکتے ہیں اور کسی کو پانی کا ایک قطرہ تک بھی ٹچ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے سارے لوگ نکل گئے، فرعونی لوگ تھے، اور ادھر سے اللہ نے پانی کو چلا دیا اور پانی نے جناب سارے جتنا فرعونی لشکر تھا سب کو غرق کر دیا۔ یہ بات آج کے ہمارے سبق میں موجود ہے، باقی جو اس کے علاوہ باتیں آئیں گی وہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی تفسیر بتا دی جائے گی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، ہم نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان اسری، اسری امر کا صیغہ ہے، اسراء سے ہے، رات کے سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سفر معراج میں پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ اللہ تعالیٰ نے جو سفر راتوں رات کروایا آپ کو، تو رات کے سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اوحینا الی موسیٰ، ہم نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان اسری، کہ راتوں رات لے جائیں، بعبادی، میرے بندوں کو، انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ بھی بتا دیا ساتھ، آپ نے راتوں رات نکلنا ہے اور یہ ذہن کے اندر رکھنا کہ تمہارا پیچھا ہوگا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پریشان نہیں ہونا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ، اب فرعون کو پتا چلا تو فَأَرْسَلَ، پھر بھیجے، فرعون نے، فِي الْمَدَائِنِ، شہروں میں، حاشرین، بلانے والے، نقیب، بلانے والے، چپراسی لوگ، ان کو بھیجا شہروں میں۔ اب جب ہر جگہ پیغام پہنچا تو کچھ لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آئی کہ اب جنگ کا موقع آئے گا، دونوں قومیں آپس میں لڑیں گی، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اب فرعون ان کو تسلی دے رہا ہے، ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ، لشرذمۃ، یہ ایک جماعت ہے، قلیلون، تھوڑی سی، یہ تو تھوڑی سی جماعت ہے، ہم کچے چبا جائیں گے ان کو۔ یہ ہے تکبرانہ لہجہ کہ چھوٹی سی جماعت ہے یہ تو، اور ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، اور ہمارے پاس اسلحہ، گھوڑے اور کیا کچھ سامان ہے، ہم ان کو کیا سمجھیں گے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور پھر ان کے اور زیادہ ان کو ابھارنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے کیا کہا، وَإِنَّهُمْ لَنَا، اور بے شک وہ لوگ، لنا، انہوں نے ہمیں، لغائظون، غصہ دلا دیا۔ لغائظون غیظ سے ہے، غصہ دلانے والے ہیں، یہ انہوں نے تو ہمیں غضب میں ڈال دیا، غصہ دلا دیا انہوں نے ہمیں۔ کس بات پر غصہ دلا دیا؟ کہ یہ تو ہمارے گھروں کے کام کاج کرنے والے تھے، اتنی جرت کے خود بھاگ گئے۔ اور دوسرا غصہ دلانے کی بات کہ رپورٹیں پہنچیں کہ جناب انہوں نے ہمارا زیور لیا ہے اور زیور بھی ہمارا لے کر بھاگ گئے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا ہے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَمِيعٌ، سب کے سب، حاضرون، ان سے خطرہ رکھتے ہیں۔ حاضرون، خطرہ ہے ہمیں۔ کس بات کا خطرہ؟ کہ یہ ہماری سلطنت نہ ختم کر دیں، ہمارے ملک پر قبضہ نہ کر لیں، اس لیے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ ایک ترجمہ تو اس آیت مبارکہ کا یہ کیا گیا، وَإِنَّا لَجَمِيعٌ، اور بے شک ہم سب کے سب، حاضرون، خطرہ رکھتے ہیں۔ حاضرون کا ایک معنی یہ ہے، اور حاضرون کا ایک معنی یہ ہے مسلح ہونا، اسلحہ کے ساتھ لیس ہونا۔ تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، پریشان ہونے کی بات نہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ، اور بے شک ہم سب کے سب، حاضرون، اسلحہ سے لیس ہیں۔
ہم تو مسلح ہیں سارے کے سارے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو اتنی جلدی نکلے، ان کو کیا پتا تھا کہ ہم واپس نہیں آئیں گے۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے نکال دیا ان کو، من جنات، باغات سے، وعیون، اور چشموں سے۔ ملک مصر کے خوبصورت چشمے آج چھوڑ کے سارے جا رہے ہیں، واپس آنے کا پتہ کوئی نہیں۔ دل و دماغ پر یہ چھایا ہے کہ ہم بنی اسرائیل سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ کا پتہ کوئی نہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، اللہ اعلان فرماتے ہیں خود نہیں نکلے، فَأَخْرَجْنَاهُمْ، ہم نے نکالا ان کو، من جنات، باغات سے، وعیون، اور چشموں سے، وکنوز، اور خزانوں سے، ومقام کریم، اور عمدہ مکانوں سے، بہترین رہائشیں اور کیا کیا بنایا ہوا تھا انہوں نے، یہ ہم نے نکالا ان کو یہاں سے۔ کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے وارث بنا دیا اس کا بنی اسرائیل کو۔ یہ لفظ ذرا توجہ طلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ملک مصر کا وارث، وَأَوْرَثْنَاهَا، ہم نے اس کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو۔ اب اس کی تفسیر یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کا، ملک مصر کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا، حالانکہ بنی اسرائیل کے لوگ یہاں بحر کلزم سے گزرنے کے بعد 40 سال تک تو ایک کھلے میدان میں رہے، اور وہیں اسی میدان میں یہ قید کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان سے ایک غلطی واقعہ ہوئی تھی، اللہ کی ایک نافرمانی ہوئی تھی، اللہ نے پکڑ کر اسی میدان میں قید خانے میں ڈال دیا ان کو، اس سے نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ اب اسی 40 سالہ دور میں جب یہ قید کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ نے نعمتیں بھی بڑی دیں، من اور سلوہ کا نزول وہیں پر ہوا۔ یہ جو پتھر جس کا تذکرہ کیا گیا کہ اس سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے، یہ وہیں پر ہوا، اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ان کو وہاں پر عطا فرمائی۔ اور اسی میدان میں بنی اسرائیل کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، اور پھر بنی اسرائیل کی قوم نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور اللہ کے حکم پورا کیا۔ جس سے پہلے نافرمانی کر کے قید خانے میں گئے تھے، اللہ کا حکم پورا کیا، اللہ نے آگے راستے ہموار کر دیے۔ اب یہ دوبارہ ملک شام اور فلسطین واپس آ گئے۔ وہاں پر پہلے اور لوگ قابض تھے، اللہ نے ان کو، بنی اسرائیل کو فتح عطا فرما دی۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ تو آگے کی طرف ملک شام اور فلسطین کی طرف گئے، واپس مصر تو آئے نہیں، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیے۔ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ اسی بنی اسرائیل کے لوگوں کو ہم نے واپس مصر بھیج دیا۔ بنی اسرائیل کو اس وقت تو وہ آگے چلے گئے، اور پھر آگے چل کر ایک زمانہ ایسا آیا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ملک مصر کا وارث بنا دیا، مالک بنا دیا، اور وہ زمانہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، ہم نے وارث بنا دیا اس کا بنی اسرائیل کو۔ یہ ہا ضمیر کا مرجع پیچھے جنات اور عیون ہیں، باغات کا وارث بنایا، چشموں کا وارث بنایا، خزانوں کا وارث بنایا، عمدہ مکانوں کا وارث بنایا۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ سارے باغات، چشمے، عمدہ مکان، خزانے ملک مصر میں ہی تھے کہ اس کا وارث بنایا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے لوگ ملک شام فلسطین پہنچے، اللہ نے وہاں پر باغات اور چشمے اور عمدہ مکان اور خزانے، اس کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کو عطا فرما دی۔
اور ملک شام کی سرزمین آج بھی باغات اور چشموں کے اعتبار سے بڑی معروف ہے اور بڑے بڑے خزانے ہیں۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مشرکین، یہ درمیان میں ایک جملہ معترضہ تھا، واقعہ پیچھے چل رہا تھا، اب اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر سٹارٹ فرما رہے ہیں۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مشرکین، بنی اسرائیل کے لوگ تو راتوں رات نکل چکے تھے، فرعون کی قوم کو پتہ چلا، فوج کو جمع کیا گیا، ان کو تسلیاں دی گئیں، اب فَأَتْبَعُوهُمْ مشرکین، پھر ان کا پیچھا کیا مشرکین، سورج نکلنے کے بعد، اشراق کے بعد۔ یہ جو سورج نکلنے کا وقت ہے، اشراق کا وقت ہے، آغاز کا، اس وقت انہوں نے پیچھا کیا اور پوری تیاری کے ساتھ۔ فلما، پھر جب، تراء الجمعان، اس کا تراء کا لفظی معنی ہے دیکھنا، جمعان دونوں فوجوں نے دیکھا، یہ لفظی معنی، اور یہاں پر معنی کیا ہوگا؟ تراء کا معنی کریں گے آمنا سامنا، دیکھنے کا یہ معنی ہوتا ہے، دونوں فوجیں جب ایک دوسرے کو دیکھیں گی تو آمنے سامنے ہو گئی۔ تو فلما تراء الجمعان، پھر جب آمنے سامنے ہو گئیں دونوں فوجیں، دونوں جماعتیں، بنی اسرائیل کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا، انہوں نے بنی اسرائیل کو دیکھ لیا۔ قال، کہنے لگے اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ، انا لمدرکون، کہ بے شک ہم تو پکڑے گئے، بس اب گرفتاری کے سوا اور جان کی بازی ہارنے کے سوا کچھ راستہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تسلی دی، قال، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں، ایک بندے کا بھی بال نہیں بگاڑ سکیں گے، کیا پریشانی تمہیں؟ ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سیہدین، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ دشمن پیچھے ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کیا فرما رہے ہیں؟ پریشان نہیں ہونا، اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے۔ یہ تو سینکڑوں سال پہلے کی بات، اور آج سے 1500 سال پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، غار ثور میں ہیں، اور دشمن چلتے چلتے غار ثور کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب ان دونوں حضرات کو اندر بیٹھے ہوئے ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اگر وہ تھوڑا سا بھی جھانک کے دیکھتے تو نیچے یہ نظر آ سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور اب پریشانی بڑھ رہی ہے، اب کیا بنے گا؟ پریشانی اپنی نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ دشمن کوئی نقصان نہ پہنچا دے ان کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں پر کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ واقعات، قرآن پاک کی یہ آیات ہمیں سبق دیتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہو دشمن اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کی ذات کیسے ساتھ ہوگی؟ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا پھر دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج اگر کسی کو کوئی تعلق ہوتا ہے کسی بڑے کے ساتھ، وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتا ہے جناب میرا کوئی کیا بگاڑے گا، تجھے پتہ نہیں میرا تعلق کس جماعت کے ساتھ ہے، تجھے پتہ نہیں میرا تعلق وزیر اعلیٰ کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، فلاں افسر کے ساتھ، فلاں، یہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو قربان جائیں اللہ والوں پر کہ اللہ والوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہوتی ہے اور کسی قسم کی دشمن کی طرف سے پریشانی ان کو چھو بھی نہیں سکتی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ بتلائے گا۔ چلو یہاں سے انشاءاللہ پھر کل آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی اور نیک لوگوں کی صفوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
اللہم صلی علی محمد